وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام، کل آپ کے سامنے ہم نے دو واقعات کو ذکر کیے تھے، اور ان میں سے ایک واقع رجی ہے، یعنی رجی کا حادثہ، جس میں سے ازل اور قارہ کے دو لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے یہاں اسلام کا چرچا ہے، آپ اپنے اصحاب کو بھیج دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، لیکن دھوکے سے ان 10 صحابہ کرام کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے بیر معونہ کا ذکر کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو برا نامی ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں کچھ قراء کو بھیج دیجئے جو قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے تاکہ لوگ اسلام کو سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل نجد والوں کے تئیں میرے اصحاب کو اگر بھیجتے ہیں تو مجھے خطرہ ہے، لیکن انہوں نے عہد و پیمان کیا اور کہا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی 70 صحابہ کرام کو قراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو سوائے ایک کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. اس کے بعد جو ہے، ایک تو جنگ احد کے بعد جتنے بھی مدینہ میں قومیں پائے جاتے تھے، ان لوگوں کا جو ہے ایک طرح سے اسلام کے تئیں جو رعب اور دبدبہ تھا دلوں میں، وہ نکل گیا تھا. اور ادھر جو ہے یہود اسلام کے آتے ہی اور اسلام کے آنے سے پہلے ہی جو یہ اپنے اندر بغض اور عداوت کو لیے ہوئے تھے مدینہ میں اسلام پھیلنے سے پہلے، تو جنگ احد کے وقت میں ان لوگ چونکہ ان کے دلوں سے رعب اور خوف ختم ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اب جا کر کے کھلے طور پر یہ اسلام کے خلاف آ گئے، جبکہ اس سے پہلے ڈرتے تھے کہ اسلام کے خلاف کیسے آئیں. بنو نذیر کا ایک واقعہ یہودی کے سلسلے میں یہ ہے کہ 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمرو بن امیہ نے 2 یہودی کو نہ جانتے ہوئے قتل کر دیے، جبکہ یہود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف لیے ہوئے تھے، عہد و پیمان کیے ہوئے تھے کہ کسی کو قتل نہیں کریں گے. مدینہ میں امن و امان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام قوموں سے عہد و پیمان لیے تھے، لیکن نہ جانتے ہوئے عمرو بن امیہ نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی امانت دار تھے، یہود کے سامنے گئے اور کہا کہ 2 آدمی کا نہ جانتے ہوئے یہ قتل ہو گیا ہے، تو کچھ ہم دیت دینا چاہتے ہیں، کیا لوگے اس میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ رکیے، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. یہ یہودی چونکہ اسلام کے خلاف ہمیشہ رہا ہے، تو اندر گئے اور کہا کہ آپس میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں. یہ لوگ گئے، ان کی ذہنوں میں جو ہے شیطان سوار ہو گیا، اور یہاں تک انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو چکی ہے اس کو اٹھا کر کے کون محمد کے اوپر پھینکیں گے. تو 2 یہودی اس کے لیے تیار ہو گئے، دونوں نے کہا کہ ہم پھینکیں گے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم پھینکیں گے. ادھر اپنے پلاننگ میں یہودی لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جو ہے آ کر کے بتاتے ہیں کہ یہودی اس طرح سے وہ لوگ پلاننگ آپ کے خلاف کر رہے ہیں. وہ لوگ یہودی ابھی آپ کے سامنے آتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ہی اٹھ کر کے مدینہ چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوٹس جاری کیے اور خط دے کر کے محمد بن مسلمہ نامی ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور کہا کہ جاؤ انہیں یہ خط دے دینا، جس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے کہ یہودی تم اس مدینے کو چھوڑ کر کے 10 دن کے اندر چلے جاؤ، ورنہ سب کی گردن کو مار دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدماشیوں کی وجہ سے
ان یہودیوں کو مدینہ سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ لوگ اب مکمل تیاری کرنے لگے کہ ہم لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے اور سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ لیکن ادھر سے جو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ہے، یہ کہتا ہے، ایک فرمان جاری کرتے ہوئے ان کو بھیجتا ہے کہ آپ کو مدینہ سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 10,000 کی فوج ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے بنو غطفان کے لوگ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہو جائے گی، آپ کو مدینہ سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محمد کے ساتھیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، جو منافقین کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی یہ مدد کریں گے، لیکن انہوں نے پھر سے یہودی کے سردار جو تھا انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا کہ ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب پھر ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تکبیر کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی نکلے، اور ادھر یہودی بالکل لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا محاصرہ کرتے ہیں، جب بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رات یا اسی طرح سے بعض اقوال کے مطابق 15 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر کر کے رکھے ہیں۔ ادھر جو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے انہیں مدد کرنے کی جو بات کہی تھی، عہد و پیمان کیا تھا، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ یہ تو منافق ہیں، پہلے ہی یہ دھوکے باز ہیں، تو ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی طرح سے بنو غطفان جن کی مدد کے لیے کہا گیا تھا، کوئی بھی یہودی کی مدد کرنے کے لیے آیا نہیں۔ آخر کار یہودی جو ہے وہ گھیراؤ میں آ کر کے 15 رات کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی ہتھیار کو ڈال دیا اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سلنڈر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تم ایسا کرو کہ جو جتنے ہتھیار ہیں سارے ہتھیار کو ہمارے یہاں رہنے دو، ڈال دو، ایک بھی ہتھیار جو ہے کسی کے پاس نہیں رہنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم لوگ مدینہ کو چھوڑ دو، مدینہ سے نکل جاؤ۔ اب اس کے بعد یہ لوگ ہتھیار کو چھوڑ کر کے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے دروازے کی جو چوکھٹ وغیرہ ہوتی ہے، کھڑکی کی جو پرزے ہوتے ہیں، سب کچھ نکال کر کے اونٹوں میں ان لوگوں نے لد کر کے جو ہے یہاں مدینہ کو چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال بازی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انجام تک پہنچایا، اور یہودیوں کو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کے تئیں جوش، ولولہ اور اسی طرح سے جذبہ اللہ رب العالمین پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔